میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات میں مجھ پر درود پڑھے تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے دن اور رات کے گناہ معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ اچھی نیت بندہ مومن کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے ہم بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا، پورا بیان سنوں گا، ادب کے ساتھ سنوں گا۔ علم دین کی محفل پاک میں، اجتماع پاک میں، یا کوئی بھی علم دین کا حلقہ، جتنا زیادہ ادب آدمی اس علم کا کرے، اس علم دین کی مجلس کا کرے، اللہ اس ادب کی وجہ سے بھی اس آدمی کو علم وافر عطا فرمائے گا، وافر مقدار میں۔ ادب کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو بڑے بڑے اس مرتبے پر فائز ہو گئے، اللہ اپنے بندوں کو ولایت تک کا کسی کام کسی چیز کے ادب کی وجہ سے درجہ ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایسے بزرگوں کی کئی حکایات ہیں کہ جو پہلے اس درجے پر نہ تھے مگر کوئی ادب کا معاملہ کیا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی عمل ان کا پسند ہو گیا اور مقبول ہو گیا، اللہ نے انہیں درجہ ولایت تک پہنچا دیا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو با ادب رکھے، بے ادبی سے اور بے ادبوں کے شر سے بھی محفوظ فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ مومن آیت نمبر 44، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ، اور میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں جو فرمان ہے اللہ کا، یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ان کے ایک امتی کا یہ قول ہے۔
اور وہ امتی جن کا نام حضرت جزعیل رحمت اللہ تعالی علیہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، ان کے صحابی تھے۔ معاملہ یہ ہوا کہ فرعون جو کہ ظالم بادشاہ، انتہا درجے کا سرکش اور سخت ترین کافر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے وہ مد مقابل ہوا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کئی بار اس کو سمجھانے کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے اس کے پاس گئے، لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ ایک دن فرعون نے اپنے وزیروں کو جمع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، تو یہ بڑھنا نہیں چاہیے۔ تو اس نے لوگوں کو جب اپنے وزیروں کو جمع کیا، مشاورت کرنے لگا کہ کیا ہونا چاہیے، کیسے یہ سلسلہ رک سکتا ہے۔ تو اس میں سے مختلف لوگوں نے رائے دی، یہ کرو وہ کرو۔ جس ایجنڈے کے تحت یہ اجلاس ہوا، اس میں فرعون نے تو یہ کہا سیدھا سیدھا لوگوں کو، ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑ دو، بس یہی کافی ہے کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں قتل کر دیتا ہوں۔ کہا مجھے چھوڑ دو، یعنی یہ تمہاری جتنی بھی رائے ہیں، یہ آرائیں ہیں، مشورے ہیں، یہ اپنی جگہ، پورا کام ہی ایک دفعہ کر لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ جب اس سرکش نے یہ جرت کی اور بدبختی یوں اپنی دکھائی، تو اس وقت یہ شخص حضرت جزعیل رحمت اللہ تعالی جو کہ اپنے ایمان کو پہلے تک اظہار نہیں کیا تھا، چھپائے ہوئے تھے، جب دیکھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون یہ ارادہ رکھتا ہے کہ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیں ان کو، تو اس آدمی نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا، اور اس اجلاس میں یہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے تم مارو گے کہ وہ تمہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، وہ تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، وہ تمہیں جہنم سے بچانے کے اسباب کرتے ہیں، تم اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرو گے، قتل کرو گے۔ اس نے بہت سختی سے ایسا کلام کیا اس آدمی نے، اور بڑی جرت سے کلام کیا فرعون کے سامنے، اسی کے اجلاس میں، اسی کے ایجنڈے کے سامنے اپنی رائے دینا، مشورہ دینا، یہ کوئی عام نارمل کام نہیں تھا۔ مگر وہ شخص، وہ نوجوان، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی کھڑا ہوا، اور اس نے یہ پوری ان کے سامنے تقریر کر دی اور کہا تم موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے شہید کرنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جتنے وزیر تھے ان کو بھی اس نے للکارا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرف وہ تمہیں بھی بلا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تم بھی کلمہ پڑھو، ایسے بن جاؤ، اور تم لوگ فرعون کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اب فرعون اور اس کے سپاہی، اس کے وزیر، وہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے تو بعد میں بات کریں گے، پہلے اس بندے کے بارے میں پلاننگ بنانے شروع کر کے اب اس کو کیا کریں، اس کو بھی ختم کر دیں۔ کہاں جتنے ان کے چاہنے والے پہلے ان کو ختم کریں گے تو ہی آگے جانا آسان ہوگا۔
اور یہ شخص جس نے فرعون کے پاس آ کر کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا، یہ تو ان کا زیادہ ہی کوئی ماننے والا ہے، ان سے چاہنے والا، محبت کرنے والا، پہلے اس کو ختم کرو۔ اب اس کے بارے میں، اس جوان کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں مختلف انداز سے پلاننگ بنانا انہوں نے شروع کر دی ہے۔ اور یہ شخص اتفاق ہے کہ یہ اسی کی قوم سے، یعنی فرعون کی قوم سے، اسی کی قبیلے سے، اسی کے خاندان سے، اسی کے چچا داد بھائی۔ اب جب یہ دیکھا اس فرعون نے کہ یہ میرا قریبی، میرے خاندان، میری قوم والا، اور وہی حمایتی نکلا، تو نہ جانے اور کتنے ایسے ہوں گے۔ تو وہ پلاننگ بنانا شروع ہوا کہ اسے بھی مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اور یہ یاد رکھیں، جب ایسا معاملہ آیا تو اب اس آدمی کو بھی پتا تھا کہ میرے خلاف اب کیا ہوگا اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ مشکل وقت جو راہ راست پر، سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکلات بہت آتی ہیں، یہ یاد رکھیے۔ سیدھے راستے پر آنے والے کئی آزمائشوں سے بھی گزرتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کے واقعات پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام کس قدر تبلیغ دین کرتے رہے، پریشانیاں ان کے سامنے بھی آئیں، لیکن اتنی زندگی گزارنے کے بعد بھی لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتے رہے، تنہائی میں جا کر اجتماعی طور پر سمجھاتے رہے، لیکن 80 بندے مسلمان ہوئے، ان پر کلمہ پڑا، یعنی تعداد میں بہت کم۔ ادھر عمر وہ 900 سے زائد سال، ادھر اسلام لانے والوں کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا رہی ہے، اتنے لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو مشکلات کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑا، آزمائش ان پر بھی آئی۔ وہ بھی جب اس راستے پر دعوت دین، تبلیغ دین کے لیے آگے بڑھے، کبھی نمرود کی صورت میں، تو کبھی کوئی بت پرست گئے، کبھی کسی اور طرح، ان کے سامنے طرح طرح کے لوگ آئے، ان کو بھی پریشان کیا گیا، ان کو بھی ستایا گیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر نمرود نے آگ کے اندر ہی ڈال دیا، اور اس وقت بھی ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا۔ جب حضرت جبریل آئے اور آ کر کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں، رب کے پاس کوئی دعا، کوئی کلمات، کوئی پیغام پہنچانا ہے تو مجھے کہہ دیجئے، میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے اور کہا، جس رب کے نام پر میں آگ کی طرف جا رہا ہوں، میرا پروردگار میرے حال کو بہتر جاننے والا ہے۔ تم سے میں نے کوئی سوال نہیں کرنا، تم سے کوئی کہنا نہیں، کچھ نہیں کہنا۔ یہ بھی ایک درجہ ہے کہ ایسے موقع پر بھی کوئی سوال نہ کرنا، کچھ نہ مانگنا، اور کہا رب بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی کے حوالے سے جب اس نے ان کو سارا کچھ کہا، اور انہوں نے اس کے خلاف ہی جب پوری پلاننگ بنا لی، اور پتہ چلا کہ اس کو بھی دھمکیاں دینے لگ گئے، مارنے کے لیے کہنے لگ گئے، تو انہوں نے ایک ہی کلمہ کہا، اور وہ کلمہ کیا تھا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ بس ایک ہی کلمہ، ایک ہی جملہ، بس یہی کہنا، جو میرا معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد۔ خود پہاڑوں پہ نکل گئے، جب پہاڑوں کی طرف گئے، کہا کہ ایک دن ایسا آیا کہ اس کے سپاہی وہ نکلے اس کو مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، تو دیکھا پہاڑ پہ عبادت کر رہا ہے، اکیلا ہی آدمی بیٹھا، وہ پہاڑ کی طرف انہوں نے رخ کیا، جب پہاڑ پر پہنچے اور کوئی نہیں مدد کرنے کے لیے،
لیکن جیسے ہی وہ حملہ کرنے کے ارادے سے بالکل اس کے پاس پہنچے تو کہا اتنے میں جنگلی جانور شیر چیتے وہ اچانک ایسے رونما ہوئے کہ اس بندے کے ارد گرد سب نے پہرا ڈال دیا ہوا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے، شیر بھی آ گئے، چیتے بھی آ گئے، اور وہ سپاہی ڈر گئے کہ یہ کون سا آدمی ہے کہ جس نے اتنے شیر اور چیتے پال رکھے اور اس کے قریب کون جائے گا؟ تو وہ اپنے ارادے سے واپسی ہوئے اور یہاں پتہ یہ چلا کہ وہ تو بھاگ گئے، واپسی ہو گئے سپاہی، اور اس کے بعد ہی فرعون اور اس کی قوم پر عذاب آیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا گیا۔ اس آیت اور اس کی تفسیر میں علماء نے بڑے پیارے خوبصورت کلمات بیان فرمائے۔ فرمائے انسان دنیا کے اندر بھی کوئی اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے اور ہو سچا، یہ نہیں کہ خود اپنے کسی بھی معاملے میں جھوٹا ہو، دھوکے باز ہو، رب کی نافرمانیاں کرنے والا ہو، اور اسی معاملے کو کہے کہ میں یہی معاملہ بھی اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ ہاں جو گناہ گار ہے، نافرمان بھی گئے، مگر رب کو جب سچے دل سے پکارتا ہے، سچی توبہ کی دولت جس آدمی کو مل جاتی ہے، چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، بس اس کا ایک بار سچے دل سے، صدق مقال سے اللہ کو پکارنا ہے، رب تعالیٰ ایسے بندے کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کہے تو صحیح، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرے تو صحیح۔ ہم دنیا کے اندر پریشان ہوتے ہیں، ایک کو چھوڑا تو دوسرے کے پاس، دوسرے کو تو تیسرے کے پاس، کسی سے مانگ مانگ کر تھک بھی جائیں، پھر بھی نہ ملے، پھر بھی مانگتے، لیکن نہیں مانگتے تو اللہ کی بارگاہ سے نہیں مانگتے، دعا نہیں کرتے تو رب کے حضور دعا نہیں کرتے، اللہ سے نہیں مانگتے، جبکہ رب تعالی غفور الرحیم کہے۔ آج دنیا میں 2 بار کسی سے کچھ مانگ لو، تیسری بار مانگو تو وہ بھی آدمی سامنے والا ناراض ہوتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے، مگر میرا رب وہ رحیم ہے، آدمی دن میں 100 بار مانگے، اللہ اس کے مانگنے پر اور خوش اور اس سے راضی ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے یہ عمل ایسا اللہ کی بارگاہ میں کہ رب اس سے خوش ہوتا ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، تو اسی رب سے ہی مانگنا چاہیے جو مسبب الاسباب ہے، جس نے اسباب بنائے۔ تو اس شخص نے کہا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تفویض کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ جو تفویض یعنی سپرد کرنا، یہ کہلاتا ہے کہ آدمی اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرے، کیسا امتحان کیوں نہ ہو، کیسی مشکل کیوں نہ ہو، مومن بندے کا ایک ذہن بن جائے، وہ ذہن یہ ہو کہ میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یاد رکھیے کچھ لوگ دنیا کے اندر ہی دوسروں سے بدلہ لے لیتے ہیں، کچھ دنیا میں دوسروں سے بدلہ لیتے ہیں، اور جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے دوسرے آدمی ان پر ظلم بھی نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے فلاں پہ ظلم کیا، اس بندے نے ہمارے ساتھ یہ کر دینا ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کی پشت پر بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ ہیں، وہ ظلم نہیں کرتے، لیکن ایسوں پر ظلم کرتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں آگے پیچھے کچھ نہیں، عدالتوں میں کچھ نہیں، تھانوں میں کچھ نہیں، سیاست میں کچھ نہیں، ہاں اسی کو پکڑو، اس پہ پھر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اور ایسا غریب شخص یاد رکھیں جب وہ یہ کہہ دیتا ہے نا کہ میرا یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ جس نے دنیا میں بدلہ لے لیا وہ تو شاید بدلہ لینے میں بھی کچھ زیادتی کر کے اور طرح کا ظلم کر دیتا ہے،
لیکن کچھ لوگ ہیں جو بدلہ نہیں لے سکتے، وہ صرف یہ کہتے ہیں ہم نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، یہ فیصلہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا۔ تو پھر دیکھیے میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے ڈرنا چاہیے۔ جس نے بدلہ لے لیا اس سے تو اب کیا ڈر، ایسوں سے ڈرنا چاہیے جو بدلہ لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے اور انسان انہیں پیستا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کرو، کہ مزدور آدمی مزدور ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں یہ ان سے لڑ نہیں سکے گا۔ بلڈروں کے سامنے بات کرتے ہوئے مزدور آدمی کی کیا ہمت، کیسے بات کرے، اس کو پتا ہے آج کچھ تھوڑی سی اونچی آواز سے بات ہو گئی، سیٹھ صاحب ناراض ہو گئے، نوکری سے نکال دیں گے۔ ظلم سہتا رہتا ہے، سہتا رہتا ہے۔ تعلیم رسول دیکھیں تو فرمایا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی اجرت دے دو۔ اور وہ لوگ جو کام بھی کروائیں اور اجرت بھی نہ دیں اور اس پہ ستائیں، اس پہ پریشان کریں، ایسے غربا وہ اپنے معاملات پھر اللہ کے سپرد کر دیتے کہ میرا معاملہ اللہ کے سپرد۔ علمان الحفیظ، اللہ رب العالمین عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ہر وقت یہ ہو، کوئی مشکل آئے، کچھ بھی آئے، آزمائش آئے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں، رب پر توکل کریں۔ پھر دیکھیے انعام کیا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے پیدا فرما دیتا ہے، اور اسے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، پھر وہاں سے اسے رزق ملتا ہے۔ اللہ سے ڈرا، رب نے اس کے لیے راستے کھول دیے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر اس کے اوپر دنیا بھی تنگ کر دی جاتی ہے، آخرت تو تنگ ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں، رب نے دیا ہے اس پر بھی شکر ادا کریں، اور رب اگر کسی آزمائش میں ڈال دے اللہ کا شکر ادا کریں۔ انبیاء کرام کا طریقہ یہی رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام زندگی کے کتنے سال تفسیر میں بیان کیا گیا 12 سال، بعض تفسیر میں لکھا 18 سال، 18 سال مرض میں رہنا، بیماری کی حالت میں رہنا، آپ کے قریب لوگ، آپ کے یہ سب کوئی سب چلے گئے، آپ اور آپ کے اہلیہ، فصلیں آپ کی تباہ، جانور آپ کے ہلاک، اولادیں آپ کی سب یک بارگی حادثہ ہوا، سب جو گئے وہ چھت کے نیچے آ کر وہ بھی انتقال کر، بڑی سے بڑی مشکل آئی، لیکن ایسے صابرین میں سے اللہ اکبر کہ ہر وقت کلمہ حمد، کلمہ شکر وہ زبان پر رکھتے تھے، اور اللہ رب العالمین کو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد مسن یا در، بس صرف اتنا کہا یا اللہ، یا میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، مجھے تکلیف پہنچی گئی، بس یہ صرف پھر اتنا ہی کلمہ کہا، 18 سال گزر گئے اور کچھ نہیں کہا، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی۔ فرمایا کہ اپنی ایڑی زمین پر مارو، ایڑی ماری گئی، چشمہ نکل جاتا ہے، اس چشمے کے پانی کو پینے کا اللہ نے حکم دیا، تو جیسے ہی وہ پانی پیا ہے اندرونی ساری بیماریاں اللہ نے دور فرما دی ہیں۔ ایک کے چشمے سے فرمایا غسل کرو، جیسے غسل کیا ہے تو جسمانی باہر کے جو مرض بیماری نشانات تھے وہ بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اللہ کے پیارے انبیاء نے یہ تعلیم دی، یہ سکھایا ہے۔ رب دے کر بھی آزماتا ہے، کبھی رب لے کر بھی آزماتا ہے، کوئی نعمتیں نہیں دیتا، دی تو ختم کر دیتا ہے۔ کیا بندے کا پتہ تو چلے، جب نعمتیں تھیں اس وقت تو بڑا شکر کرتا تھا، لیکن اب یہ حالت ہو تو کیا کرے؟ نیت اچھی، معاملات آسان۔ قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے، اور واقعہ سورہ قلم کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 ایسے بھائیوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا
اور وہ شخص تینوں افراد اپنے والد کے وراثت میں سے ایک ان کو باغ ملا، پھل بڑا آتا تھا۔ والد کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا جیسے ہی فصل اترتی تو وہ والد غریبوں کو بلاتا، مسکینوں کو بلاتا، آ جاؤ، اور کہا نیچے جھولیاں ہم پھیلائیں گے، جو پھل جھولی سے باہر گرے تم اٹھا لینا۔ لوگ بڑے مسکین فقیر لوگ بڑا انتظار کرتے کہ یہ کب اس کی فصل اتر، دعائیں بھی دیتے۔ جو حضرات یہ کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ باغ کے اندر جب اب پھل اترے گا تو اب یہ جھولی کے نیچے کتنا ہوگا اور جھولی کے باہر کتنا گرے گا، اور وہ جو باہر گرتا وہ فقراء کو دے دیتے، مسکین کو دے دیتے۔ والد کا انتقال ہوا، تینوں بیٹے آپس میں بیٹھ گئے، اب آپس میں بات چیت ان کی ہو رہی ہے۔ کہا بھائی جو والد ہے وہ تو اتنا دے دیا کرتے تھے، اب ہم آگے بچے والے، اب آج کی دور کی بات کریں تو لوگ یہی کہتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی، ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے، فیسیں بڑھ گئیں، یہ ہو گیا۔ سب سے پہلے ہاتھ وہ روک لیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جا رہا ہو، جس کی وجہ سے رب نے مشکل آسان کرنی ہے، وہ دروازہ بند کر دیتے۔ کچھ والد اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں ہاں بھائی وہ جو جا رہا تھا مسجد مدرسے میں اب نہیں، ابھی حالات ٹھیک نہیں، ابھی روک دو، اس دفعہ مولانا صاحب کو منع کر دینا، آپ مسجد میں جا رہے ہو پہلے 100 دیتے تھے اب 50 دینا، ابھی حالات۔ بھائی مہنگائی اگر ہوئی ہے تو مسجد میں بھی مہنگائی کوئی ہو چکی ہے، وہاں بھی معاملات ایسے ہی مہنگے ہو گئے۔ 100 دے رہے تھے تو 120 دیجئے، 150 دیجئے، آپ کہہ رہے ہیں ہم ادھر سے کم کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے جیسے ہی ہماری نیت میں فرق آتا ہے تو پھر اس کے اثرات کہاں کہاں پہنچتے ہیں۔ اب ان تین بھائیوں نے آپس میں کہا کیا کریں؟ کہا بھائی جب فصل تیار ہوگی کوئی فقیر کو نہیں بتائے، نہ کسی مسکین کو بتائے، آرام سے نکلیں گے، بالکل اندھیرے منہ نکلیں گے اور ساری فصل اتار لیں گے، اس کے حصے کریں گے، پھر جس کو جو سمجھ میں آئے وہ کرتا رہے، ہم نہیں کسی کو دیں گے۔ اب یہ ارادہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَسْتَثْنُونَ، باتیں بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بھی ان کی زبان سے نہیں نکل رہا، اور آپس میں انہوں نے طے کیا کہ چلو بھائی چلتے ہیں۔ جب صبح اندھیرے میں جا رہے ہیں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آہستہ بولو، آہستہ بولو، اونچا نہ بولو، کوئی فقیر ہمارے پیچھے چل کے آ گیا تو آہستہ بولو۔ چلتے جا رہے چلتے جا رہے، وہاں پہنچے، اللہ فرماتا ہے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، کہ وہ اس جگہ پہ پہنچے، بس کچھ آیا، آنے والی کوئی ایسی آفت اللہ کی طرف سے ان پر آ گئی، عذاب آ گیا، تیار فصل پھلوں سے تیار، لیکن وہاں گئے تو پورے کی پوری زمین جس کے اوپر چٹیل میدان بنا ہوا ہے، فصل ساری جل کے راکھ ہو چکی ہے۔ یہ کہنے لگے کہ اِنَّا لَضَالُّونَ، ہم راستہ بھول گئے، اندھیرے میں نکلے تھے راستہ بھول گئے۔ ایک نے کہا راستہ نہیں بھولے بل نحن محرومون، ہم محروم ہو گئے۔ ایک دوسرے کو یہ ملامت کرنے لگے کہ میں نے یہ کہا تھا تو مجھے سمجھا دیتا، ارادہ میرا برا ہو گیا تھا تو مجھے سمجھاتا، وہ کہتا میں تمہیں یہ کہہ رہا تھا تو مجھے یہ کہتا۔ آپس میں یہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہماری اس بری نیت پر، برے ارادے پر یہ ایسا عذاب آیا ہے کہ ہم فصل سے محروم ہو چکے ہیں، ہم محروم ہو چکے ہیں۔ پھر آپس میں بھائیوں نے مشورہ کیا اور ایک بھائی نے ان کو یہ مشورہ دیا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے جب توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد یعنی نیت اپنی اچھی کر لی، ارادے اچھے کر لیے کہ جیسے والد کرتے جا رہے تھے وہی نیکی کے کام ہم بھی کرتے جائیں گے، فقراء مساکین کی مدد کرتے جائیں گے۔ تو کہا انہوں نے جب اچھی یہ نیت کر لی اور توبہ بھی کر لی، اس کے بعد
ان کو اللہ نے اس قدر زیادہ وہ پھلوں سے نوازا، فصلوں سے نوازا کہ ایک ایک انگور کا خوشہ بھی ایک پوری سواری پر رکھا جاتا، اس قدر ان کے پھل میں برکت ہوئی، اور اللہ نے انہیں یہ عطا فرمایا۔ سے پتہ چلا نیت بری کر کے یا کوئی کام جو نیکی کا کر رہے تھے اب چھوڑ دیا ہے اور پھر مشکلات میں آئے ہیں۔ ہم عام طور پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بڑا سوچتے ہیں، شاید وہ ہو گیا اس لیے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، شاید فلاں چیز ہے اس لیے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ ابھی تو ویسے ہی سفر المظفر کا مہینہ ہے، عاشقان رسول اور عاشقان رضا تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اعلی حضرت کا مہینہ آیا، الحمدللہ۔ بزرگوں کا مہینہ، کئی بزرگوں کے آراس اس مہینے میں منایا جاتا ہے، لیکن ایک طبقہ ہوگا جو سائڈ پہ ہو کے بیٹھے گا، نہیں ابھی تو پتہ نہیں کون سی آفتیں آنے والی ہیں، بلائیں آنے والی۔ کسی بھی صحیح مستند درست حدیث کے اندر بلاؤں کے اس طرح تذکرے نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث پاک بخاری شریف میں ولا سفرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ سفر کوئی چیز نہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں معاذ اللہ، سفر کے مہینے کو اتنا منحوس جانتے ہیں، سفر کے مہینوں نہ شادی کے قریب، نہ نکاح، نہ منگنی، نہ کوئی اور، گھر نہیں بنائیں گے، سفر کو گزرنے دیں پھر کچھ کریں گے، سودے نہیں کریں گے، سفر کو گزرنے دیں پھر کچھ کریں گے۔ میرے بھائیوں، مہینے سب یہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں، یہ سارے اللہ کے بنائے ہوئے۔ اس میں 4 مہینے عظمتوں والے، رحمتوں والے، حرمت والے مہینے ہیں، وہ الگ بات ہے، بعض مہینے کی دوسرے بعد پر فضیلت ہے، لیکن کسی بھی مہینے کو، کسی بھی دن کو منحوس جاننا، یہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، یہ سوچ غلط، یہ نظریہ غلط، ایسے اعتقاد رکھنا غلط۔ تو سفر کے بارے میں ایسی کوئی بھی کمزور بات وہ اپنے دل میں جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کوئی شادی نہیں کرتا، مکان نہیں بناتا، نہ بنائے، جب بنانے ٹھیک ہے بنا لے، لیکن یہ سوچ کر نہ بنائے کہ یہ مہینہ ایسا ہے میرے ساتھ پھر یہ معاملہ ہو جائے گا۔ آج لوگ سوچتے ہیں شاید سفر میں کی ہوئی شادی تو اس کا نتیجہ طلاق ہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں لوگوں کو عام طور پر کہ جتنے معاملات طلاق کے آتے ہیں، جو مفتیان کرام کے پاس طلاق کے مسئلے آتے ہیں، اگر وہ ان کا ڈیٹا جمع کرنا شروع کر دیں تو شاید 80% بھی ایسے ہوں گے کہ اور مہینوں میں شادی کی، سفر میں نہیں کی ہوئی، تو کیا کہیں گے؟ اب اس مہینے کو کیا کہیں گے؟ شریعت، ہمارا دین بڑا صاف ستھرا، نہ مہینہ منحوس، نہ دن منحوس، نہ کسی کا چہرہ شکل و صورت منحوس۔ بعض لوگ کچھ لوگوں کو دیکھ کر یہ تصور بنا لیں، کسی کے بارے میں مشہور کر دیں گے کہ فلاں کا چہرہ ایسا، فلاں۔ ارے میرے بھائی، کس نے بنایا چہرہ؟ کیوں کسی کے چہرے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے، انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تیرے اعضاء بنائے گئے ہیں، اور جس صورت پہ چاہا رب نے تمہیں تخلیق کیا ہے، جس صورت پہ چاہا۔ تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی، اس معاشرے کے اندر، اس زمانے میں کتنے لوگ، اربوں لوگ رہ رہے ہیں، لیکن رب کیسا خالق و مالک ہے، ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے ممتاز بنایا ہے، ہر ایک کا چہرہ۔ اور کبھی قدرت کا کرشمہ یوں بھی ظاہر ہو جاتا ہے، 2 بندے کھڑے ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان دونوں میں سے سب کے نقش و نگار ایک جیسے بنا دیتا ہے، یہ رب ہے۔ تو کسی کے چہرے کے بارے میں یا کسی کی ذات کے بارے میں یہ کلمات کرنا، بھلے کوئی اندھا ہو، نبینا ہو، کانا ہو، بہرا ہو، گونگا ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والا، ہمیں اسلام تو یہ اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی گورے کو
کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. کہا کہ اگر فضیلت ہے تو اس کا دار و مدار تقوی ہے، اس کا دار و مدار تقوی. جس کے دل میں جتنا زیادہ تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دل میں تقوی آئے، ایسے بندے کو اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے. اللہ کے نزدیک عزت والا وہی بن جاتا. تو کسی طرح کی بدشگونی لینا، کسی طرح کے بھی ایسے معاملات پالنا، یہ اسلام میں بالکل اس کی اجازت نہیں. اچھا فعل، نیک فعل یہ لے سکتے. یعنی آدمی صبح صبح کام پہ نکلے یا کسی کام کے لیے، بڑے کام کے لیے جا رہا ہے، سامنے دیکھا تو آج صبح صبح ہی کسی عالم دین کی زیارت ہو گئی. گھر سے نکل رہا ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھ لیا، اور یہ اچھا فعل لے. یعنی کہ آج مجھے یہ خوشی ملی ہے، انشاءاللہ میرا یہ کام ہو جائے گا. نبی پاک علیہ السلام کے پاس حدیبیہ کے مقام پر سہل نامی شخص جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر معاملہ آسان ہے. سہل آسان ہے، کہا کہ آسان ہو جائے گا. اچھا فعل لے سکتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، لیکن کسی کی شکل و صورت دیکھ لینا. ہمارے عقیدے اتنے کمزور گئے، راہ جاتے ہوئے بلی کو دیکھ لیتے ہیں، اپنے عملوں سے نہیں ڈرتے، بلی سے ڈر رہے ہوتے گئے، بلی سے ڈر رہے ہوتے. میں جا رہا تھا، بلی میرے آگے سے گزر گئی، اب کام نہیں ہونا. ارے بھائی، آپ بھی کسی کام جا رہے ہیں، بلی بھی کسی کام جا رہی ہے، اس کو اپنا کام کرنے دو، آپ اپنا کام کرو. آپ کیوں اس میں ٹینشنوں میں آ جاتے؟ ایک بلی سے ڈر گئے. گھر میں کوئی پرندہ آ کے بیٹھ گیا، لوگ پرندے سے ڈر جائیں. ارے نہیں نہیں نہیں، یہ پرندہ آیا ہے، خیر نہیں ہے، ڈر گئے. اپنے عملوں سے نہیں ڈرتے کہ عمل کس طرح کے ہیں. حالانکہ قرآن فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت سی چیزیں، بہت سے عمل اللہ معاف فرما دیتا ہے. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اچھائی پہنچے تو کہو اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، اور اگر کوئی برائی پہنچے میرے عمل کی وجہ. یہ برائیاں دوسروں پہ نہ ڈال. وہ ایک بادشاہ ہے، اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکلا، کہا آج سیر و تفریح کے لیے، شکار کے لیے جانا ہے. اسی علاقے میں ایک کانا شخص رہتا تھا، ایک آنکھ سے دکھتا تھا، لوگوں میں بڑا مشہور تھا. یہ جس کو دیکھ لیتا ہے بس اس کا کام تو تباہ ہو جاتا ہے. اب بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو تیار کیا، سارے ساتھ جا رہے ہیں، وزیر مشیر سب ساتھ. جب راستے میں دیکھا تو بادشاہ نے تو پہلا ملا ہی وہی شخص، کانا شخص ملا. بادشاہ کو بڑا غصہ کہ میں اتنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر آج کے دن شکار کرنے کا جا رہا ہوں، اور تجھے بھی آج ہی نکلنا تھا. اس نے سپاہیوں کو کہا اس کو گرفتار کرو. کیا کرنا ہے؟ کہا اس کی سزا یہ درخت کے ساتھ باندھ دو. درخت کا ساتھ باندھ دیا. کہا آئندہ نکلے گا نہیں، صبح صبح نہ نکلا کرے، لوگوں کو نظر آتا ہے اور لوگوں کے کام خراب ہوتے ہیں. جب اس کو باندھا، بادشاہ شکار کے لیے گیا. لیکن آج عجیب معاملہ ہے، اتنا زیادہ شکار، اتنی زیادہ، جو کچھ بھی جس ارادے کے ساتھ بادشاہ گیا ہے کامیاب ہو گیا. شکار ملا، دن بھر سکون میں گزرا، شام واپسی آ رہا ہے خوشی خوشی. اور جب وہاں سے گزرا تو سپاہیوں کو کہتا ہے اس غریب کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ آج تو ہمیں اتنا شکار ملا، اتنا کچھ ملا، میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ کھول دو اس کو. جب اس کو کھول دیا اس آدمی نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا بولو کیا سوال ہے؟ کہا صبح صبح میں نے آپ کو دیکھا اور آپ نے مجھے دیکھا، آپ کا سارا دن بڑا خوشی میں گزرا، میرا سارا دن بڑی تکلیف میں گزرا. پوچھنا یہ چاہتا ہوں ہم دونوں میں سے منحوس کون ہے، آپ ہیں یا میں ہوں؟ یہ پوچھنا چاہتا ہوں.
میرا دن تو بڑی تکلیف میں گزرا۔ تو بادشاہ کی عقل ٹھکانے میں آئی اور اس نے پھر اعلان کیا کہ اب اس کو کوئی اہل علاقہ منحوس نہ کہے۔ تو جو لوگ ایسوں کو دیکھ کر ہی خود ہی اپنی طور پہ نحوست بنا لے، تو اس لیے سفر کے مہینے میں ہماری کوئی بھی اس طرح کے معاملات، عبادت کرتے رہنا چاہیے، ویسے ہی کرتے رہنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ بطور خاص کچھ چنے بانٹتے ہیں، کچھ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر نہیں کریں گے تو ہمیں مصیبتیں آئیں گی۔ بھائی یہ سال ثواب کے لیے جو بھی کام کرنا ہے کریں، مگر یہ سوچ رکھ کر نہ کریں کہ یہ نہ کیا تو پھر ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گی۔ قرآن پاک کے اسی واقعے میں ایک جو واقعہ پہلے بیان کیا، ایک اور بات کی طرف کہ ان تین بھائیوں نے جب آپس میں مشورہ کیا کہ کل ہم کسی فقیر کو نہیں بتائیں گے، تو اللہ نے فرمایا انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ کسی کام میں کامیابی نہ ملنا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سپرد بھی نہیں کرتے اور انشاءاللہ بھی نہیں کہتے۔ یہ عادت ہونی چاہیے، جب بھی اچھا کام کوئی بھی ایسے کرے، ارادہ کریں ساتھ انشاءاللہ کہیں، انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ آپ اکثر بیشتر اپنے کلام کے اندر جب بھی کسی کام کا ارادہ آپ فرماتے تو ساتھ انشاءاللہ بھی فرما دیا کرتے تھے۔ ان سنتوں میں سے ایک سنت، الحمدللہ ہمارے پیارے مدنی ماحول میں، اس دینی مدنی ماحول میں اس کی بے شمار ترغیبات دی جاتی ہے، نیتیں کروائی جاتی۔ نیت اگر دل میں سچی ہو ساتھ انشاءاللہ بھی کہیے، اللہ اسباب بنائے۔ انشاءاللہ کہنے سے کہا کہ عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، انشاءاللہ کہنے میں عمل کی اصلاح ہے، انشاءاللہ کہنے میں آدمی یہ اقرار کرتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور بندہ اپنے مالک کی مرضی کا تابع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کہنے سے آدمی کی یہ سوچ بننی چاہیے، اس کے معنی پہ غور کریں، اگر شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، یعنی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہم اپنے آپ کے بارے میں سارے میں کچھ نہیں کر سکتا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسا معاملہ ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو یوں ہو جائے۔ قرآن پاک میں یاجوج اور ماجوج کا بھی واقعہ ہے، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے، پوری جنگجو قوم ہے اور یہ اس دیوار کو توڑ کر جس سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ جب کافی ساری وہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے بس اب چھوڑو، کل کریں گے۔ صبح آتے ہیں تو دیوار پوری بنی ہوئی ہوتی، دوبارہ بنی ہوئی۔ کہا قرب قیامت میں جب یہ نکلیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ ان میں سے کوئی کہے گا کہ انشاءاللہ کل یہاں سے کام سٹارٹ کریں گے۔ تو کہا پھر جتنی دیوار ٹوٹ چکی تھی پھر وہ ٹوٹ گئی، اب تھوڑی سی رہتی گئے، اگلے دن آئیں گے اس دیوار کو توڑ کر یہ اس سے باہر نکلیں گے، پوری زندگی انشاءاللہ سے یہ غافل ہوں گے، یعنی یہ نہیں کہیں، اور وہ کام ان کا وہی اٹکا رہے گا۔ جب انشاءاللہ کہہ کر جائیں گے اگلے دن وہ دیوار جو ہے وہ ٹوٹے گی۔ یہ بھی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی۔ تو کئی ہمارے کام جو کمزور رہ جاتے ہیں، کم رہ جاتے ہیں، جن کے اندر کمی واقع ہو جاتی، ان کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اس کے اندر اپنے کام کو اللہ کے سپرد نہیں کرتا اور انشاءاللہ یہ نہیں کہتا۔ آج نیت کیجئے انشاءاللہ کہ ہر اچھے سچے ستھرے کام سے پہلے انشاءاللہ کہہ کر ارادہ کریں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لوگ لکھنے میں بھی بعض اوقات انشاءاللہ، کچھ ان علیحدہ شاء اللہ، یہ بھی درست ہے، کچھ ملا کر لکھتے ہیں، اور بعض اوقات جو ملا کر لکھتا ہے اس کو لوگ طرح طرح کے کہتے ہیں کہ کوئی کفریہ معنی ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا، وہ ہوگا۔ حالانکہ دونوں طرح لکھنا جائز ہے، چاہے ان شاء کے ساتھ ملا کر یا ان علیحدہ شاء علیحدہ اللہ، یہ جس طرح لکھا جاتا ہے۔
تو دونوں جائز ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ تینوں جدا جدا وہ لکھنے چاہیے۔ گناہ کے کام، نافرمانی کے کام ہرگز ہرگز انشاءاللہ نہیں کہنا۔ اس میں کچھ ایسے بھی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی آدمی معاذ اللہ کسی کے ساتھ رشوت، فراڈ، طرح طرح کے معاملات یہ طے کر رہا ہو اور ساتھ یہ کہے انشاءاللہ، تو جہاں یہ معاملات ہیں وہاں ممانعت بھی ہے۔ اچھے کام، ستھرے کام، سچے کام، ان سے پہلے انشاءاللہ کہتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کی اللہ ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں